اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں آپ بتائیے تاکہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جائے۔ کیا اعتکاف سے پہلے غسل سنت ہے؟ جی نہیں، اعتکاف سے پہلے غسل سنت نہیں۔ اور اس کے بعد والا سوال ختم ہو گیا، اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب غسل سنت ہے ہی نہیں تو وضو ضروری ہے۔ اعتکاف کے دوران بہترین عمل کیا اور کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جہاں پر آپ اعتکاف کریں وہاں پر ہر جگہ درس کرائے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا، لیکن ان شارٹ یہ کہ اعتکاف کے دوران جتنا ہو سکے تمام دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور ایسا سمجھیے کہ جیسے آپ میدان قیامت میں بیٹھے، یہ ایک جملے میں اعتکاف کے فلسفے کو سمویا ہے۔ انڈائریکٹ کیسے؟ اعتکاف کے بارے میں یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی جو میں نے ابھی پڑھ دی۔ حدیث یہ ہے اعتکاف اس طرح کرو جیسے حج کرتے ہو، اور حج کے اندر حدیث آتی کہ عرفات کے میدان میں جب بیٹھو تو یہ سمجھ کے بیٹھو کہ جیسے قیامت کے میدان میں بیٹھے۔ A is equal to B, B is equal to C, بس A is equal to C۔ تو یہ بہت ہی شارٹ کر کے یہی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے بعض پرانے علماء کا فتویٰ نقل کیا تھا، وہ کہہ رہے اعتکاف کفن پہن کے کیا جائے۔ کفن کا مطلب احرام پہن کے کیا جائے، تاکہ بالکل وہ ہر طرح سے وہ تصور آ جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کے درس میں بتائی جائے گی۔ میں اب دو چار مسئلے فطرے کے، ایک دو مسئلے حجاب کے، اور پھر آج کے درس کو اختتام کی منزل تک لے جاتا ہوں۔ فطرہ، ہر سال یہ مسئلہ اٹھتا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن چونکہ انتہائی اہم مستحب ہے کہ خطیب جب مجمع سے آخری خطاب کرے تو اس میں فطرے کے مسئلے بتایا کر رمضان۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے خطبے میں امام جمعہ کو اور عید کے خطبے میں امام عید کو تاکید کی ہے اسلام نے کہ اپنے خطبے میں فطرے کو ضرور ٹچ کرو، جبکہ ہر سال وہ ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ ہماری چونکہ آج کی الوداعی تقریر، تو دو چار مسئلے تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر سال لوگ یہ مسئلے سنتے ہیں۔ فطرے کے بارے میں اب الحمدللہ یہ بات طے ہو گئی کہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ فطرے کی رقم بتانا نہ کسی عالم کا کام ہے، اور نہ ہی وہ بتائے تو کوئی فائدہ، اس لیے کہ فطرے میں اسلام ایک چیز فکس کر دی ہے جو ہمیشہ رہے گی، تبدیلی نہیں آتی، اور وہ ہے کھانے پینے کی کوئی چیز 3 کلو۔ اب کلو کا آج کل مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا یہ آپ کو خود معلوم کرنا۔ اگر کوئی عالم بتا بھی دے لیکن غلط بھاؤ بتائے، وہ جو ریڈیو میں آتے ہیں کہ آج کے دن کے بھاؤ کیا، جس بھاؤ پہ آپ کو پوری دنیا میں وہ چیز نہیں ملے گی، فرض کیجئے وہاں سن کے بتا دیا اس نے، تو بیکار۔ آپ کو خود حساب کرنا، کون سا مشکل حساب ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، جیسے اس سے پہلے والے پرچے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی تحقیق پہ بھروسہ ہے، آپ بتائیے اہل خبرہ کسے عالم کہتے، وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ عالم کی تحقیق لاکھ مرجع کہے، مجتہد کہے، عالم کہے، مجھ جیسا طالب علم کہے کہ یہ موضوع کا مسئلہ ہے، خود تحقیق کرو، خود تحقیق کرو، لیکن ماننا پڑے گا کہ تحقیق آسان نہیں، مشکل چیز ہے۔ لیکن یہ 3 کلو آٹے کی قیمت کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا مشکل مسئلہ کہ لوگ کہیں کہ نہیں اس میں عالم ہی کوئی رقم طے کر کے دے۔ تقلید میں پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کا اصرار کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن بتائیے، یہاں اس میں بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ روزانہ صبح و شام جو چیز آپ کو مارکیٹ میں پتہ چلتی رہتی ہے اس میں کنفیوز ہو جانا۔ 3 کلو کھانے پینے کی چیز، البتہ ثواب کے اعتبار سے ایک ترتیب کا سب سے بہترین فطرہ یہ ہے کہ کھجور اور انگور کو چھوڑ دیں، کھجور کا فطرہ دیا جائے ثواب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جس علاقے میں آپ رہتے ہیں یہاں زیادہ تر جو چیز کھائی جاتی ہے، چاہے آپ کے گھر میں نہ کھائی جاتی ہے، اس کا فطرہ دیں۔ اور پھر ثواب میں تیسرے نمبر پر ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ اچھا، آپ کھاتے ہیں سے مراد یہ کہ دنیا میں زیادہ تر یا گندم چلتا ہے اور یا چاول، اس کے حساب سے
اب یہ بحث آتی ہے کہ دالیں اگر کھائی جاتی ہیں اور کہیں دودھ غذا ہے اور وہ چھوڑ دیجئے اس کو، وہ اگر ہے بھی تو ثواب میں بہت آخر میں جاتے ہیں، تو سب سے بہتر کھجور۔ کیوں؟ میں ہر سال اس کیوں کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ جو ایک مومن کا عام طور پہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہمیں پسند ہے، ایک چیز امام کو پسند ہے، ہم اپنی پسند کو لیں گے کہ امام کی پسند کو؟ جواب ہر ایک کا یہ ہوگا کہ امام کی پسند پہ ہماری 1000 پسندیں قربان، یعنی چاہے عملاً ہم یہ نہ کر پائیں، زبان سے تو یہ کہیں گے۔ کھجور معصومین کے لیے سب سے پسندیدہ غذا تھی، غذا تھی۔ ہمارے ہاں کھجور کو غذا تو کوئی مانے گا ہی نہیں، غذا تھی، یعنی امام روٹی چاول نہیں کھاتے تھے، رات کا کھانا کھجور روٹی تھی، تو سب سے بہتر ہے کھجور۔ کھجور اگر نہ دے سکیں آپ، کیونکہ مہنگی تو بہت ہے، تو پھر اس کے بعد آتا ہے جو عام طور پہ شہر میں رائج ہے، عرف پہ چلنا ہے، چاہے ہمارے گھر میں وہ نہ ہوتا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ اگر کبھی فطرہ نکالنا مشکل ہو رہا ہو، غریب آدمی پہ فطرہ واجب ہی نہیں، لیکن فطرے کی اہمیت اتنی کہ یہ کہا گیا کہ جس کے لیے فطرہ نکالنا واجب نہیں، وہ بھی کم سے کم اس کے فائدے کی خاطر، عبادتیں جو ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ثواب ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ثواب کا مطلب یہ آپ کو آخرت میں ملے گا، فائدے کا مطلب اس کے دنیاوی فائدے آپ کے سامنے آئیں گے، ثواب نہیں فائدہ۔ جیسے نماز شب کا ثواب آخرت میں، فائدہ حافظہ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور علم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، شکی آتی، اس کا شک دور ہوتا ہے، کوئی 60-70 فائدے، قرضہ ادا ہوتا ہے، حج کا موقع ملتا ہے، یہ ثواب نہیں ہے، فائدے۔ ثواب الگ چیز ہے، فائدہ الگ چیز ہے۔ تو عقیقے پر میں نے محفل مرتضیٰ میں پوری تقریر کر دی تھی، تو عقیقہ جو ہے وہ فائدہ ہے، ثواب تو آخرت ہے، فائدہ، بیماری سے بچتے ہیں، دشمن سے بچتے ہیں، کمی رزق سے بچتے، یہ فائدہ، یہ ثواب نہیں ہے۔ جیسے آپ دوا جو پیتے ہیں، دوا آپ کو ثواب نہیں پہنچاتی، فائدہ پہنچاتی، تو فطرہ جو ہے اس کا ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ جس پر فطرہ واجب نہیں، جو آدمی فقیر شرعی، سال بھر کا خرچہ زیادہ ہے، تنخواہ کم، اس پہ فطرہ ثابت ہے، اور بغیر فطرہ دیے اسے ثواب مل جائے گا۔ مالی عبادات میں ایک اصول اسلام نے بتایا، اور بڑا حسین اصول بتایا، کہ مالی عبادتیں جو نہیں ادا کر سکتا، اگر اس کی نیت ہو کہ کاش اس قابل ہوتا تو میں یہ عمل کرتا، اسے بغیر دیے ثواب ملے گا۔ ایک آدمی خمس دے ہی نہیں سکتا، وہ اس پوزیشن میں نہیں، مگر اس کا دل تڑپتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہوتا کہ میں خمس دیتا، اسے مل جائے گا ثواب۔ یہی مسئلہ حج کا ہے، یہی مسئلہ زکات کا، یہی مسئلہ غریب کی اور یتیم کی مدد کا، علی ھذا القیاس ثواب۔ لیکن فائدہ تو نیت پہ نہیں ملتا، فائدہ تو جب وہ کام ہو جائے، جیسے دوا اگر سامنے رکھی، جب تک کہ پیئیں گے نہیں فائدہ نہیں۔ اسی لیے عقیقے میں یہ آ گیا کہ اگر عقیقے کی حیثیت نہیں تب بھی عقیقہ کروا، کیونکہ عقیقہ ایک علاج ہے۔ اگر فقط یہ ہوتا کہ اس کا ثواب ہے تو وہ تو آخرت میں مل جاتا۔ بقرعید، حج کی قربانی، حیثیت نہیں ہے قربانی معاف، کیونکہ قربانی ثواب، لیکن جو چیز فائدہ ہو اس میں اسلام کہتا ہے کہ زحمت اٹھا کے بھی کر لو۔ فطرے کے اندر خالی ثواب نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، فائدے بھی ہیں پورے سال کے۔ اس لیے کہا گیا جو غریب پر فطرہ واجب نہیں، ایٹ لیسٹ وہ ایک فطرہ تو نکال لے، اور وہ فطرہ بھی اس طرح نکالے کہ دست گردانی کرے، یعنی یہ نہیں کہ ایک فطرہ نکال کے دے دیا غریب، نہیں، فطرہ نکالے زحمت اٹھا کر، اور اس کے بعد یہ فطرہ اپنی بیوی کو دے دے، وہ بھی غریب ہے، شوہر غریب تو بیوی بھی غریب، اس کو دے دیا۔ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو معیار اس کو مل گیا۔ کیوں ملا اسے؟ اس لیے کہ غریب کو فطرہ ملتا، لیکن جب اس نے لے لیا وہ مالک ہو گئے، اس کا پیسہ ہو گیا، چنانچہ اب وہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دے۔ یہ کیا کہے کہ اب میں فطرہ نکال رہی اور یہ تمہیں دیتی ہوں۔ بڑے بیٹے نے لے لیا کیونکہ غریب ہے وہ، جب لے لیا اس کا مال بن گیا۔ اب وہ کہے کہ میں غریب صحیح
لیکن میرے پاس کہیں سے 30 روپے آ گئے، کہیں سے آ گئے، کہیں سے کیا ماس کی طرف سے آئے لیکن کہیں سے آ گئے، اب میں بھی فطرہ دینا چاہتا ہوں، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے، اس طرح کر کے آخری ہاتھ میں لے جاؤ اور پھر گھر کے باہر کسی کو دے دو۔ یہ باقاعدہ ایک مستحب قرار دیا گیا، توضیح میں اس کا مسئلہ بھی لکھا۔ اسی میں ضمناً ایک بات اور آ گئی، جو میری جیب میں ایک مسئلہ ہے اس کا جواب، وہ یہ کہ جب ہم فرض کیجئے کہ ہم نے خمس نکالا اور سہم سعادت دے دیا غریب کو، وہ غریب خوش ہو گیا، راضی ہوا، اس نے کہا بیٹھیے، اس طرح نہیں جائیے، چائے پی کے جائیے، اور پھر اسی سہم سعادت میں سے ہی تو وہ چائے بنائے گا، ہمارا نکلا ہوا پیسہ اور ہم نے اسے دیا، اسی سے چائے آ رہی، ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ کہا پی سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب غریب کے ہاتھ میں چلا گیا اب یہ سہم سعادت نہیں رہا، اب یہ اس کا مال ہو گیا، اور جب اس کا مال ہو گیا تو جس طرح جائز طریقے سے خرچ کرے، مہمان کو دینا یہ بھی ایک جائز خرچہ ہے۔ سوال نمبر 2، اگر شوہر سید ہے اور بیوی غیر سیدانی ہے اور شوہر نے غربت کی وجہ سے سہم سعادت لیا، اب یہ اپنے گھر میں خرچ کرے گا، بیوی پہ بھی خرچ ہوگا، وہ تو غیر سیدانی ہے، وہ سہم سعادت کیسے استعمال کرے گا؟ کہا نہیں، یہ سہم سعادت پہلے تھا، جب آپ نے غریب سید کو دے دیا اب یہ اس کا مال ہو گیا، اب یہ سہم سعادت وعدات نہیں رہا، یہ اس کا مال ہو گیا، جیسے وہ کما کے لائے اور اپنا مال کسی کو بھی دے دیا۔ یہی مسئلہ فطرے میں آتا ہے، فطرے میں بھی آتا ہے کہ اگر الٹا مسئلہ ہے، شوہر ہے غریب مگر غیر سید، شادی اس نے کی ہے سیدانی سے، اس مرجے کے فتوے سے جو اجازت دیتے ہیں، اب ہم بھی ہیں غیر سید، ہم نے اس کو فطرہ دیا، وہ فطرہ گھر میں ہی خرچ کرے گا، غیر سید کا فطرہ وہ اپنی سیدانی بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، جبکہ سید پر غیر سید کی زکات بھی حرام ہے اور فطرہ بھی حرام ہے۔ تو کیا ہے ساری ٹیکنیکل باتیں دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم جس کو فطرہ دے، کیونکہ یہاں مجمع کی اکثریت غیر سید، جس غیر سید کو آپ فطرہ دے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی بیوی سیدانی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے ہی غریب نے لے لیا اب یہ اس کا مال بن گیا، اب یہ فطرے سے نکل گیا، یہ اس کا مال ہے جیسے وہ کما کے لایا، بیوی کو بھی دے سکتا ہے اور بچے کو بھی۔ تو خیر یہ تو باتوں باتوں میں ایک مسئلہ آ گیا کیونکہ اس کی وضاحت چل رہی تھی، اس اعتبار سے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ کبھی اگر ایک شخص کی حیثیت نہ ہو تو شریعت کہتی ہے فطرے کے فائدے اتنے کہ ایک ہی فطرہ نکال کے پورے گھر میں گھما کے، کس طرح گھماؤ کہ ہر ایک اپنے فطرے کی نیت سے آگے کو دے تاکہ ثواب ملے۔ بعض علماء نے کہا، یہ اب میں مرجے کی بات نہیں کرتا، کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر میں 10 فیملی ممبر سب کے لیے کھجور کا فطرہ نہ نکال سکے تو 12 لے کے لیے نکال لے، اس لیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ شریعت کا اصول بھی، من لم یدرک کلہ لم یدرک کلہ، جو کوئی پوری چیز نہیں لے سکتا تو وہ پوری چیز چھوڑے بھی نہیں۔ یہ میں نے صرف ثواب کے پہلو سے بتایا، تو سب سے زیادہ ثواب کھجور ہے، کون سی کھجور؟ 3 کلو کھجور کی قیمت، یہ نہ عالم سے پوچھنا ہے نہ مجتہد سے پوچھنا ہے، وہ جو افغانی ٹھیلے پہ کھجور بیچ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ اس سال فطرہ کتنا نکلے گا، وہ بتائے گا، مجتہد نہیں بتائے گا۔ اچھا وہ نہ ہو تو 3 کلو گندم، پاکستان کے ماحول سے ہم لوگ بنیادی طور پہ گندم کھانے والے ہیں، اور وہ اگر آپ نہ دینا چاہیں، آپ کے گھر میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں تو ثواب میں 3 نمبر پر یہ، لیکن یہ غلطی اور حماقت کبھی نہ کیجیے گا جو میں نے ایسے لوگوں کو کرتے دیکھیے جو اس مجمع میں بھی ہیں لیکن پرانی بات ہے، وہ کیا؟ جو فطرہ نکالنا ہے ایک فطرہ پورا ایک اسٹائل کا، ایک انداز کا نکلے گا، یہ نہیں ہو سکتا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گیہوں بھی کھاتے ہیں چاول بھی، تو 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو گیہوں، یہ بھی غلط ہے، اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں، ہمارے پیسے دیتے ہیں، اس طرح سے پیسے دینے میں بھی اشکال ہے۔ اچھا اب یہ اشکال کیوں ہوگی؟ لفظ اصل فطرہ کیا ہے؟ اصل فطرہ پیسے نہیں ہے، خود 3 کلو گیہوں، 3 کلو چاول، اس میں اگر آپ نے 1.5 کیے تو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا اگر ہم نے اس میں نہیں کیا، اس کے پیسوں میں کی، اب مجتہدین نے یہ بھی نہیں کہا کہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کہا صحیح، کیوں؟ بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، مان لیجیے کہ آٹا 10 روپے کلو مان لیجیے اور چاول 15 روپے کلو، ہم نے یہ کیا
کہ 1.5 کلو آٹے کے پیسے لیے 15 روپے، 1.5 کلو چاول کے پیسے لیے 22 روپے، اور یہ 37 روپے فطرے میں دے دیجیے۔ خود 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹا لیتے ہو تو غلط، نہ یہ فطرہ بنا نہ یہ وہ فطرہ بنا، پیسے دیے۔ پیسے کو بالکل غلط بھی کہنا مشکل ہے اور صحیح کہنا، غلط کہنا کیوں مشکل ہے؟ غلط کہنا اس لیے مشکل ہے کہ اگر ہم خالی آٹے کے حساب سے نکالتے 10 روپے کلو ہم نے آٹا مانا، 3 کلو ہوتا 30 روپے کا، لیکن احتیاطاً زیادہ دینے میں حرج ہے؟ نہیں، حرج نہیں۔ مالی عبادتوں کا اصول جسمانی عبادتوں سے الگ ہے۔ جسمانی عبادتوں میں نہ کمی کا حق ہے نہ بڑھانے کا حق۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، نہ 3 ہو سکتی ہے نہ 5 ہو سکتی ہے، لیکن خم 100 روپے میں 20 روپے، آپ نے کہا میں احتیاطاً 25 دے رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے کہا 25 ہی واجب ہے وہ تو بدعت ہوگی۔ آپ نے کہا نہیں 20 ہے نا، دل نہیں مانتا کچھ بڑھا کے دے دو، جائز۔ ہاں، آپ نے کہا 20 ہے میں کم دوں گا اس دفعہ 15، وہ نہیں چلے گا۔ چاہے آپ اللہ کو یاد بھی دلائیں کہ دیکھو پچھلے سال میں نے 5 روپے بڑھا دیے تو اس سال کم نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ دکاندار کو تو کبھی آپ یاد دلاتے ہیں نا کہ دیکھو اس دن تمہارے پاس کھلا نہیں تھا، 2 روپے میں نے چھوڑ دیا، آج 1 روپیہ کم چھوڑ، اس میں نہیں چلتا۔ لیکن بڑھا کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز میں کیا آپ کر سکتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھی، آپ نے کہا دل مطمئن نہیں ہے، احتیاطاً میں 1 رکعت اس میں بڑھا رہا ہوں، نہیں، احتیاط کی نیت سے بھی نہیں بڑھا سکتے۔ تو اب وہی مسئلہ کہ مالی عبادت، کسی سے آپ نے قرضہ لیا 1000 روپے، آپ نے واپسی میں کہا میں 50-60 بڑھا کے دیتا ہوں احتیاطاً۔ قصاص اور دیات کے مسئلے، دیت واجب ہوگی، حساب کتاب ہوتا ہے، آپ نے کہا میں بڑھا کے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آپ نے کہا 30 روپے فطرہ بنا آٹے کا، میں بڑھا کے 35-40 کر دیتا ہوں، بڑھا کے احتیاطاً اپنی طرف، کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں آپ نے 37 دیے، تو اصل چیز کیا ہوئی کہ 30 کے بدلے 37 دیے۔ یہ تو شریعت میں جائز ہونا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ مالی عبادات میں بڑھانے کی اجازت، مگر نیت میں آپ نے یہ نہیں رکھا تھا، نیت میں آدھا کر دیا، اس لیے کہا کہ اس کو صحیح کہنا بھی مشکل ہے، غلط بھی، بہرحال اس سے بچیے، ایسا نہ کریں۔ کوئی ایک چیز لے لیں، یعنی سب سے زیادہ ثواب کھجور کا ہے، پھر گندم کا ہے۔ آپ کھجور اور گندم کو آدھا کر دیں، جو زیادہ ثواب والی چیز ہے وہ غلط، اس کے مقابلے میں آپ سب سے کم ثواب والی چیز دیجئے لیکن پوری صحیح دیجئے۔ یہ ایک مسئلہ مکمل۔ اب اس کے بعد دیکھیں، فطرے کے مسائل بیان کرنے میں بھی شرم آ رہی، کیا آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلے بتائے جائیں جو آپ نے ساری زندگی رمضان میں سنے، جمعۃ الوداع میں سنیں گے، عید الفطر میں سنیں گے، لیکن اس میں 2-3 باتوں کا تذکرہ کر کے اختتام تک پہنچا۔ فطرے کے اندر جو بڑا مسئلہ آتا وہ یہ آتا ہے کہ فطرہ انسان پر خالی اپنا واجب نہیں بلکہ اپنے سارے اہل و عیال کا واجب، اور اہل و عیال کی دونوں قسم ہیں، جو پرماننٹ ہیں جو ٹیمپریری۔ پرماننٹ کا مطلب بیوی بچے، اگر والدین ساتھ رہ رہے ہیں، اگر غیر شادی شدہ بہنیں ساتھ ہیں، اور اس طرح جو سارا سال آپ کے ساتھ ہے بلکہ ساری زندگی۔ اور ٹیمپریری کا مقصد ہے مہمان۔ لیکن شریعت میں یہ بات پہلے آ گئی تھی صرف اس لیے کہ آج فطرہ ہی چل رہا ہے تو دوہرا دیجیے۔ شریعت میں مہمان اسے نہیں کہتے جسے آپ ایک وقت کے کھانے کے لیے بلائیں، مہمان کہتے جو تقریباً کچھ عرصے کے لیے آپ کا فیملی ممبر مانا جائے، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، آپ کے ساتھ رہ رہا، تقریباً اردو محاورے کے اعتبار سے جو بوریے بسترے سمیت آیا وہ ہے مہمان، چاہے وہ باہر کے شہر سے آیا ہو، چاہے شہر ہی کے ایک محلے سے 2-4 دن آپ یہاں رہنے کے لیے آیا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے بیٹے ہیں 2-4 دن رہنے کے لیے آ گئے، یہ مہمان۔ لیکن چاند رات کو جنہیں آپ افطار کے لیے بلاتے ہیں خالی، چاہے اپنے گھر میں چاہے مسجد میں، وہ مہمان نہیں ہے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے، جو شخص آپ کا مہمان بن کے آ گئے، آپ کو اپنا بھی فطرہ دینا، اس کا بھی، اس کا فطرہ آپ دیں گے، اس پر سے ثابت ہے۔ لیکن وہ اگر اپنے اہل و عیال اپنے شہر میں رکھتا تو وہ اپنا فطرہ نہیں دے گا، لیکن اپنے کو مائنس کر کے اپنے باقی گھر والوں کا فطرہ اس پر واجب رہے۔ بھائی آپ سے ملنے کے لیے آئے حیدرآباد سے، آپ یہاں ٹھہر گئے 2 دن، لیکن ان کی بیوی ان کے بچے حیدرآباد میں، وہ فطرہ نکالیں گے ان سب کا، جبکہ ان کا اپنا فطرہ اس وقت ان پر واجب نہیں، ان کا اپنا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ ایک بات اس میں اور بہت اہم آتی ہے
جو اختلافی ہے. یہ جو بات ابھی تھی یہ اختلافی نہیں تھی. مہمان کی یہ ڈیفینیشن سارے مراجع کم از کم موجودہ دور کے مانتے ہیں. اب آئیے جو اختلافی بات ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ کیا اس کا اپنا جو ٹائم ہے اسی پر دیا جانا ضروری ہے یا ان ایڈوانس بھی دیا جا سکتا ہے؟ فطرے کا ٹائم کیا؟ فطرے کا ٹائم ہے چاند رات. جس رات کو چاند نکلے گا یعنی جو شب عید، اور وہی اسلام کا اصول کے سورج ڈوبنے سے شب عید شروع ہوتی، تو فطرے کا اپنا ٹائم اور بہتر ٹائم ہے چاند رات سورج ڈوبنے سے لے کے نماز عید پڑھنے تک. فطرہ نکال لے اور جتنا جلد ہو سکے آگے پہنچا دے. لیکن اس سے پہلے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں یاد رکھیے کہ جو صدقے میں ایک بات گزری تھی وہ فطرے میں چل جائے گی. وہ یہ کہ اگر کسی غریب کو آپ نے کبھی صدقہ دیا اور جب چاند رات آئی تو وہ فطرہ لینے کا بھی حقدار ہے. فطرہ لینے کا بھی حقدار ہے. تو آپ بغیر اس سے کانٹیکٹ کیے خود ہی ذہن میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایک غریب کبھی آیا تھا رمضان میں یا شعبان میں یا رجب، قرضہ لے گیا آپ سے 500 روپے، واپس کرنا. ایک تو ہے کہ آپ نے اس کو دے دیا کہ نہیں یہ واپسی نہیں ہے، پھر تو وہ تو ختم نہیں، واپس قرضہ لے گیا. چاند رات آ گئی، وہ آدمی ابھی تک غریب ہے، کیونکہ اگر وہ آدمی چاند رات تک صاحب حیثیت ہو چکا اب تو وہ فطرہ لینے کا حقدار ہی نہیں. ابھی تک غریب. آپ اپنی جگہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے گھر کے 10 فطرے ہیں، 300 روپے بنے، جو 500 قرض تھا اس میں سے 300 فطرہ ہو گیا، 200 خالی اس سے لینا ہے اور یہ فطرہ ہو جائے گا. اور یہ اس اعتبار سے بہترین طریقہ کہ اس کے اندر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا کہ بھائی لوگوں کو فطرہ جو ہے ذرا پہلے ملنا چاہیے تو ذرا ان کی بہت سی عید کی ضروریات پوری ہوں گی. اور پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ فطرہ نکال تو لیتے ہیں، پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں کے ماحول یا عید کے اندر 2-3 دن ملاقاتوں میں نکل جاتے ہیں. اچھا تو ایک طریقہ تو یہ کہ اگر آپ کو رمضان میں یا اس سے پہلے کسی کو فطرہ دینا تو فطرے کی نیت نہ کرے، اسے قرضے کی نیت سے دے دیں. اور پھر جب چاند رات آئی اگر اب تک اس نے قرضہ واپس بھی نہیں کیا اور وہ غریب ہی ہے ابھی تک، یہ آپ اس کے اندر اپنا فطرہ ایڈجسٹ کر لیں. اور یہ تو ہوا ایک طریقہ، یہ تو بالکل سالڈ طریقہ. دوسرا ہے کہ نہیں ہم قرضہ نہیں فطرے ہی کی نیت سے دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بعض مراجع کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی بھی اجازت ہے. جیسے آغا خوئی کا بھی ایسا رجحان تھا، لیکن زیادہ تر مراجع کہتے ہیں نہیں، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. ہاں رمضان کی پہلی کے بعد آغا سیستانی نے بھی کہا، آغا خمینی نے بھی کہا اور آغا خوئی نے بھی کہا اور آغا روحانی نے بھی کہ فطرے کا اصل وقت ہے چاند رات، لیکن چاند رات سے پہلے پورے رمضان میں بھی آپ فطرہ دے سکتے ہیں. لیکن اصل سوال ہے کہ کیا رمضان سے پہلے شعبان میں بھی دے سکتے ہیں؟ سب منع کرتے ہیں، صرف ایک آغا خوئی اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا ایڈوانس میں نہ جائیے. اچھا یہ تو ہو گیا اپنی جگہ ایک مسئلہ. آخری بات جو مجھے اس وقت بیان کرنا، فطرے میں بھی میں نے یہی کیا کہ جو متفرق مسئلے تھے، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے 3، ان سب کو جمع کر کے ایک پورا اس کا موضوع بنا لیا. چنانچہ ساری باتیں بھی نہیں بتا رہا ہوں اور بہت سی مشہور باتیں دہرا رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے صرف سوالات کو ایک ترتیب دی ہے بس. آئیے آخری بات اور پھر ہمارا آج کا آخری موضوع. کل ایک اعتبار سے چھٹی کی رات ہے، ذرا چند دقیقے زیادہ ہو جائیں تو برداشت کر دیجیے. آخری درس ہے، چھٹی کی رات ہے، موضوع مکمل کرنا. آخری بات وہ یہ ہے کہ فطرہ کس کس کو دے سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک سوال جو آیا تھا، برادر ایمانی نہ سمجھیں کہ ان کو اعتراض کا نشانہ بنایا گیا، نہیں، ان کے سوال کے ذریعے سے بہت سی چیزیں واضح کرنے کا موقع ملا. فطرے کے بارے میں ہمارے جتنے مشہور مراجع ابھی گزرے سب کہتے ہیں کہ فطرہ ان 8 کے 8 جگہوں پہ خرچ ہو سکتا ہے جہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے. اور جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو 6 یا 7ویں زکوٰۃ خرچ کرنے کے طریقے لکھے تھے، وہ شیعہ اور سنی دونوں میں ایک ہے.
زکات فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، جو غریب نہیں ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ۔ اگر ایک آدمی غریب نہیں، یعنی آمدنی خرچہ بالکل برابر، لیکن ایک قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے، یہ غریب نہیں، کیونکہ حیثیت نہیں ہے تو قرضہ ادا کرنا واجب نہیں۔ رننگ ایکسپنسز میں کمی نہیں آ رہی، یہ ایک عجیب کیٹیگری۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ کا قرضہ لیا، ایک اعتبار سے دیکھیں وہ غریب نہیں ہے اگر اس کی آمدنی اور روزانہ کے خرچے جو ہے ٹیلی کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ کا قرضہ ہے، ادا کرنے کی حیثیت نہیں، وہ دینا بھی واجب نہیں۔ تو جس پہ قرضہ ہو لیکن اس کا روز کا خرچ پورا ہو رہا، اس کی کیٹیگری بنانا علماء کے نزدیک مشکل ہو رہا۔ کیا یہ سہم سعادت لے سکتا؟ کیا یہ زکات لے سکتا؟ بہرحال زکات اور فطرہ لے سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے لیے الگ سے حکم دیا۔ سورہ توبہ کی آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین، جن پہ قرضہ۔ فقیر وہ جس کا گھر نہیں چل پا رہا ہے، غارم وہ گھر چل رہا ہے، الگ سے جو 1-2 لاکھ کا قرضہ چڑھا، اس کو بھی دے سکتے ہیں فطرہ۔ غلام، یہ آج کل مسئلہ ختم ہو گیا۔ مؤلفہ قلوب، ایسے غیر شیعہ کہ جو شیعت کی طرف مائل ہے اور ان کی مصیبت اور پریشانی میں اگر ان کی مدد کی جائے تو وہ اور ہمارے قریب آئیں گے۔ اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ غیر مسلموں میں بھی یہ چل جاتا، لیکن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جو فطرے کا اور بیت المال کا حساب کتاب کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے فطرہ۔ اور پھر آخری 2 چیزیں وہی کہ مسافر جو سفر میں غریب ہو گیا، چاہے اپنے شہر میں کروڑ پتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا ہر کام۔ اچھا، اب یہ 8 جگہیں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہاں پر زکات دی جا سکتی ہے۔ زکات تو کیا فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں شیعہ علماء میں، اور تینوں میں سے ایک اس ایکسٹریم پر ہے اور ایک اس ایکسٹریم پر ہے، اور ایک بیچ والا ہے کہ جو آغا خوئی، جو سب کا ہے سوائے آغا سیستانی۔ مختصر کرنا، بیچ والا کیا نظریہ؟ بیچ والا نظریہ ہے کہ 8 چیزیں اللہ نے بتائیں، ان میں سے جس میں آپ چاہیں دے دیں، لیکن غریب کو دینا سب سے بہتر ہے۔ اب مسجدوں میں دیا جاتا ہے مسجد کی کنسٹرکشن کے لیے، وہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ 8ویں چیز ہے سبیل اللہ کے راستے میں، لیکن فطرے کی حد تک بہتر یہ ہے کہ صرف آدمی کو دیا جائے، غریب کو۔ یہ آغا خوئی، خمینی، گلپائگانی، عراقی اور روحانی کا نظریہ۔ اچھا، اب جائیے ایک ایکسٹریم۔ بعض علماء شیعہ تاریخ میں گزرے جنہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ 8 جگہوں پہ زکات دی جائے، تو جب بھی فطرہ نکالے اس کو 8 کے 8 میں دینا۔ انہوں نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا کہ قرآن نے کہا فقیر اور مسکین اور فلاں اور فلاں۔ انہوں نے کہا قرآن کو کہنا چاہیے تھا فقیر یا مسکین یا غریب یا فلاں فلاں، تو تھا کہ ان کو دو یا ان کو دو یا ان کو دو۔ قرآن نے یا نہیں کہا، اور کہا، اور کا مطلب ہے ان سب کو دینا۔ چنانچہ وہ قائل ہیں کہ اگر آپ 80 روپے فطرہ نکالتے ہیں تو یہ ایک جگہ نہیں جائے گا، 10 روپے غریب، 10 روپے مسکین، 10 روپے غلام، 10 روپے کمزور عقیدے کے عام مسلمان، اس طرح کا۔ یہ بالکل ایکسٹریم پر۔ اور ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جس میں آغا سیستانی ہے احتیاط واجب لگا کر، فرماتے احتیاط واجب کہ فطرہ صرف اور صرف غریب اور فقیر کو ملے گا، باقی 6 جگہ نہیں جائے گا۔ خیر، یہ بھی ان صاحب کے لیے کہ جنہوں نے احتیاط تو دیکھی آغا خوئی اور روحانی اور فتوے دیکھے آغا سیستانی کے، مگر اس کا الٹ نہیں دیکھ پائے وہ۔ اچھا، اب آئیے ایک آخری بات۔ فطرہ دینے میں ایک بہت بڑی خرابی بھی ہے، وہ یہ کہ فطرہ دینے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور احتیاط بھی زیادہ ہے۔ دوسرے طریقے میں ثواب بھی کم ہے اور رسک بھی زیادہ ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ فطرہ خود سے نہ دے، کسی حاکم شرع یا اس کے وکیل کو پہنچا دے۔ ایک تو فطرہ حاکم شرع کے ذریعے دینا، یہ خود ثواب زیادہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس کو فطرہ دیا جائے اس میں شرطیں ہیں کہ نہیں ہماری جان چھوڑ گئی، جان چھوڑ گئی۔ اچھا، یہ بہتر بھی ہے کہ اگر وہ غلط سلط نکل آیا ہم ذمہ دار کو چھوڑیں۔ یہ دیکھیں، یہ حاکم شرع کی بات، حاکم شرع نہیں۔ دیکھیں، ہر جگہ شہر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل کام کرتے ہیں، وہ فطرہ جمع کرتے ہیں، آپ ان کو دے دیں کہ بھائی وہ زیادہ بہتر جگہ خرچ کریں، لیکن اگر وہ نائب امام کے نمائندے نہیں
تو وہ اگر غلط جگہ خرچ کر دے تو پھر آپ کی گردن پھنسی رہے گی، کیونکہ شرط وہ نائب امام تو نہیں، وکیل بھی نہیں، پھر وہ کس حساب سے فضا لیتے؟ وہ آپ کے نمائندے بن گئے، اور جو آپ کا نمائندہ ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کو اٹھانا۔ یہ دو الگ چیزیں۔ ہر جگہ کچھ لوگ سوشل ورک کرتے ہیں اور بہت نیکی کا بھی کام کرتے ہیں، کچھ بوڑھی عورتیں آتی ہیں، کچھ ڈبے رکھنے والے آتے ہیں، کچھ اس قسم کے اور لوگ آتے ہیں جو مجتہد یا اس کے نمائندے نہیں، ویسے ہی ایک نیکی کے کام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا رزق آپ ہی کے اوپر آئے گا، وہ اکارڈنگ ٹو شریعت آپ کا ایجنٹ ہے، آپ کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، لیکن مجتہد یا اس کے وکیل کو آپ نے دیا یا کسی آدمی کو دیا، ان کو پہنچا دو، جس پہ یقین ہے وہ پہنچا دے گا۔ اب اس کے اندر اگر خرابی آئی تو آپ ذمہ دار نہیں، ثواب بھی زیادہ، خطرہ بھی کم۔ دوسرا طریقہ آپ نے کہا نہیں میں خود دوں گا، بالکل اجازت ہے، یہ سہم امام تو نہیں دے سکتے، مگر ایک تو اس میں ثواب کم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر رسک زیادہ ہے۔ اگر وہ غریب گڑبڑ نکل آئے، گڑبڑ کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیا جائے اس کا فقیر ہونا ثابت ہو، قریبی رشتہ داروں میں آدمی اندازہ کر لیتا، بے نمازی نہ ہو بنا بر احتیاط، لیکن یہ وہ احتیاط ہے کہ سبھی احتیاط لگا رہے ہیں، بنا بر احتیاط کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، داڑھی منڈا ہو، بے پردہ عورت نہیں چلے گی، یہ شرائط پہ پورا اترے تو آپ دے سکتے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اختیار ہے اپنے ہاتھ سے بھی دینے کا، مگر پھر فقیر کی شرطیں دیکھ لیجئے۔